زانی کے لیے بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے. اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ زنا کرنے کا حکم کیا ہے اور قرآن میں کیا وعدے آئے ہیں زنا کو لے کر. جیسا کہ قرآن میں بھی آتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بلکہ یہ نہ کہا گیا کہ زنا کرو بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بہت بڑی برائی اور بے حیا ہے. جو اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ واپس آنے کا کم چانس رہتے ہیں، یعنی برائی میں لگے رہتے ہیں، ان کا یہ عادت چھوٹتا نہیں ہے. تو ان سے بچنے کا حکم ہے. اور دونوں کا اگر زنا ثابت ہو جائے تو دونوں کا یہ حکم ہے قرآن میں کہ دونوں کو 20 چوراہے پہ لے جا کر دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو ان کا یہ حکم ہے کہ دونوں کا یہ حکم ہے کہ پتھروں سے مار کر دونوں کو ہلاک کر دیا جائے، یعنی دونوں کو پتھر سے مار کر ختم کر دیا جائے. تو آج ہم اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی طارق مسعود صاحب سے بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں. اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تو چلیے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ. آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیے گا، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زنا کا کیا حکم ہے قرآن میں اور حدیث میں، اور اگر زنا کوئی کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے اور ان سے کس طرح بچا جائے. تو آج آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلوم ہو جائے گا. تو چلیے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. گرمی ہوگی اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے، تم ادھر چھاؤں میں ادھر آ جاؤ، تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو، تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. تو ان 7 میں ایک وہ شخص دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، قال یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے، جوانی ہے، صحت ہے، رغبت ہے، مگر رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ. عذاب ہے اس کا، آگ ہے جہنم کی. زانی کے لیے بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے. اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی. اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو. ایسی جگہوں پہ جانا جہاں فحاشی ہو، آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے، دور بھاگ جاؤ وہاں سے. اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان 7 آدمیوں میں ہوگا. دور بھاگو. وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں بھائی، دور. جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں، لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں. میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو، اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا، کوئی آتا ہی نہیں ہے.
لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, لڑکیاں بھی ہیں, ماحول اچھا ہے. اگر صرف لڑکے لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے, اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق. ادارے بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. اور وہی میں بار بار کہتا ہوں, میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے, نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو, آدمی نکاح کرو, بولے بھائی گواہ لے کر آؤ, چلو بھائی نکاح پڑھاؤ. وہ ابا راضی اماں راضی, یہ سب پرانی قصے ہیں. ابا نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو, نہیں ہوتے تو جاؤ. آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے ہم کو پالا پوسا, بہت آپ کی خدمات ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول پہلے. کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا, برائیوں میں پڑھنے کا. تو پیغمبروں کی ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں. کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے, نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں, سمجھدار نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں, تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. بہت پسند ہے اللہ کو وہ شخص جسے موقع ملے, کوئی روک ٹوک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا. آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے, دھوپ میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلا لے, آ جا یار ادھر بیٹھ جا, میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں, کیسی خوشی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر, لائن لگی ہوئی تھی, بڑی لمبی لائن تھی نا, لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں, ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی, ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے, بریف کیس ہاتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں. اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں, لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بیوقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, چل پیچھے بھاگ. اب وہ پھر پیچھے, اس کو کچھ سن ہی نہیں رہے, 2-4 تھپڑ لگائے, جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ, اس کو پیچھے پھینک دیا. اب وہ پھر آگے آ رہا ہے, پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے, چل ادھر. اس کی وہ چیخ رہا ہے, سن نہیں رہے, شور اتنا. 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے, یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا. یہ گیٹ کھولے گا, یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا, یہی تو بل جمع کرنے والا ہے. تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ خام خواہ میں 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا. تو اب سوچو یہ دنیا کی لائن ہے, آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سوا نیزہ سورج ہوگا, سخت گرمی ہوگی, اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے, تم ادھر چھاؤں میں ادھر آ جاؤ, تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو, تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. تو ان 7 میں ایک وہ شخص دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے, قال یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, جوانی ہے, صحت ہے, رغبت ہے, مگر رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ. عذاب ہے اس کا, آگ ہے جہنم کی. زانی کے لیے بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے, اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے, تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی, اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو. ایسی جگہوں پہ جانا
جہاں فحاشی ہو, آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے, دور بھاگ جاؤ وہاں سے. اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان 7 آدمیوں میں ہوگا. دور بھاگو. وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں بھائی, دور. جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں, لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں. میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو, اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا, کوئی آتا ہی نہیں ہے. لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, لڑکیاں بھی ہیں, ماحول اچھا ہے. اگر صرف لڑکے لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے, اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق. ادارے بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. اور وہی میں بار بار کہتا ہوں, میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے, نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو, آدمی نکاح کرو, بھائی گواہ لے کر آؤ, چلو بھائی نکاح پڑھاؤ. وہ ابا راضی اماں راضی, یہ سب پرانی قصے ہیں. ابا نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو, نہیں ہوتے تو جاؤ. آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے ہم کو پالا پوسا, بہت آپ کی خدمات ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول پہلے, کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا, برائیوں میں پڑھنے کا. تو پیغمبروں کی ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں. کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے, نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں, سمجھدار نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں, تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے.